اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آج کا جو درس ہے وہ ہے عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابی رسول حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت آپ حضرات کے گوش گزار کرتے ہیں۔ ان انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، اس حدیث پاک کے راوی حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ قال، آپ فرماتے ہیں، تزوج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب شادی ہوئی، نکاح مبارک ہوا، فدخل بأہلہ، کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام اپنے اہل کے پاس تشریف لائے۔ قال فصنعت امی ام سلیم حسن، آپ فرماتے ہیں کہ میری والدہ محترمہ حضرت سیدنا ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا نے کچھ فلودہ تیار کیا، فجعلتہ فی طور، اور اس فلودے کو رکھ دیا، ایک پیالے کے اندر ڈال دیا۔ فقالت، میری والدہ محترمہ مجھ سے فرمانے لگیں، یا انس اذهب بهذا الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے انس، اسے مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں لے جاؤ۔ فقل بعثت بهذا الیک امی، اور جا کر نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کرو کہ یہ میری والدہ کی طرف سے ہدیہ ہے۔ وَإِيَّا تُقْرِئُكَ السَّلَامَ، یا رسول اللہ میری والدہ محترمہ آپ کو سلام دیتی ہیں۔ وَتَقُولُ، اور کہتی ہیں، إِنَّ هَذَا لَكَ مِنَّا قَلِيلٌ، یا رسول اللہ یہ ہماری طرف سے تھوڑا سا ہدیہ ہے، قبول فرما لیجیے۔ قال فذهبت، حضرت سیدنا انس فرماتے ہیں کہ میں آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں گیا، فذهبت بها الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں میں رسول اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے گیا۔ فقلت ان امی تقرئک السلام، میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری والدہ محترمہ آپ کو سلام عرض کرتی ہیں۔ وتقول، اور ساتھ وہ کہتی ہیں، ان ھذا لک منا، یا رسول اللہ بے شک یہ آپ کے لیے ہماری طرف سے قلیل، تھوڑا سا، یا رسول اللہ، اللہ کے رسول ہدیہ ہے۔ فقال، میرے اور آپ کے نبی امام الانبیاء علیہ السلام فرماتے ہیں، ضعہ، اے انس اس کو رکھ دو۔ ثم قال، پھر سرکار نے فرمایا، اذهب، اے انس جا، فادعوا لی، لوگوں کو میری طرف بلا، فلانا، فلاں کو، وفلانا، اور فلاں کو، وفلانا، اور فلاں کو، ومن لقیتا، اور جس سے تو ملے اسے بھی بلا کے لیا، وسمى رجالا، اور میرے نبی علیہ السلام نے پھر ان مردوں کے نام بھی بتائے جو فلاں فلاں کا ذکر کیا، ان کے نام بھی سرکار نے بتا دیے۔ قال فدعوت من سمى، حضرت انس فرماتے کہ میرے کریم آقا علیہ السلام نے جن کے نام مبارک لیے تھے میں نے ان کو بلایا۔ ومن لقیتو، اور پھر میں جس سے ملتا تھا اسے بھی میں نے بلایا۔
قال قلت لانس، اب وہ راوی جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت انس سے کہا عددکم کم کانو، تم کتنے لوگ تھے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گئے تھے؟ قال زحاء ثلاثہ مئاتے، حضرت انس فرماتے ہیں کہ وہ 300 سے زیادہ لوگ تھے۔ قال وقال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت انس فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے فرمایا یا انس ہاتھ بالطور، اے انس وہ پیالہ کہاں ہے؟ قال فدخلوا، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ فرمایا پیالہ لے آؤ، لے آئے۔ قال فدخلوا حتی، میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا پس وہ داخل ہوئے لوگ، حتی یہاں تک کہ امتلأت الصفعۃ والحجرۃ، صفا اور حجرہ جو ہے وہ بھر چکا تھا ان لوگوں سے جو آنے والے تھے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیتحلق عشرۃ عشرۃ، اے انس 10 کا جو ہے نا وہ حلقہ بنوا لو، لوگوں کو بٹھا لو 10 آدمی۔ وَلْيَعْقُلْ كُلُّ إِنسَانٍ مِمَّا يَلِيهِ، پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہر شخص اپنے اپنے آگے سے تناول فرمائے۔ قال فَأَكَلُوا حَتَّى شَبِعُوا، حضرت انس فرماتے ہیں پھر ان لوگوں نے کھایا یہاں تک کہ وہ سیر ہو گئے، انہوں نے پیٹ بھر کر کھایا، صرف کھانا نہیں کھایا بلکہ پیٹ بھر کر کھایا۔ قال فخرجت طائفۃ، وہ گروہ نکل گیا، باہر تشریف لے گیا۔ ودخلت طائفۃ، ایک اور گروہ اندر تشریف لایا۔ 10 کی ٹولیاں آقا علیہ السلام نے بنوا لی تھیں، 10 کے گروہ بنوا لیے تھے، تو ایک گروہ چلا گیا، اس کے بعد پھر دوسرا آ جاتا۔ حتی اکلوا، یہاں تک کہ کھا لیا، کلہم تمام کے تمام نے۔ قال، انس فرماتے ہیں قال لی، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے فرمایا یا انس ارفع، اے انس اس کو اٹھا لو۔ قال فرفعت، فرماتے ہیں کہ میں نے اسے اٹھا لیا۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انس اسے اٹھا لو، تو حضرت انس فرماتے ہیں میں نے اسے اٹھا لیا۔ فما ادری حین ودعت کان اکثر ام حین رفعت، حضرت انس فرماتے ہیں مجھے معلوم نہ ہوا، علم نہ ہوا، ادراک نہ ہو سکا کہ رکھتے وقت فلودہ زیادہ تھا یا اٹھاتے وقت زیادہ تھا۔ سبحان اللہ، اندازہ لگائیں۔ اور یہاں جو قابل غور 2-3 باتیں ہیں میں وہ آپ حضرات کی گوش گزار کرتا ہوں کہ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ فرماتی ہیں، حضرت سیدنا ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا، کہ اے بیٹے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جا اور عرض کر ان ھذا لکا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کریم آقا یہ آپ کے لیے ہے، صرف یہ آپ کے لیے ہے، منا ہماری طرف سے، قلیل تھوڑا سا، بھی زیادہ مال نہیں ہے یا رسول اللہ، تھوڑا سا ہدیہ ہے، قبول فرما لیجیے، صرف آپ کے لیے کریم۔ تو اب میرے نبی علیہ السلام کی سخاوت اور عنایت اور شفقت اور مہربانی اور یہ کمال، یہ عظمت تو ملاحظہ فرمائیے کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اے انس اذهب، جا، فدعو، بلا، لی، میرے پاس لیا لوگوں کو بلا کر، فلانا و فلانا و فلانا ومن لقیتا، فرمایا فلاں فلاں کو بلا کے لے آ، اور اس کے علاوہ جس سے تو ملتا جائے اس کو بھی بلا کر لے آ۔ اب جب حضرت انس نے یہ بات کہی کہ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا فلاں کو فلاں کو فلاں کو بلا کے لے آ، اور اس کے بعد فرمایا اے انس جس سے تو ملے پھر ان کو بھی بلا کر لے آ۔ اب جو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کا جو شاگرد تھا جس سے آپ نے یہ حدیث پاک بیان فرمائی، وہ بڑا حیران تھا۔ پھر آخر اس نے پوچھ لیا، اس نے کہا استاد محترم حضرت یہ بتائیے کہ وہ لوگ کتنے تھے کہ جب آپ کہہ رہے ہیں کہ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا فدعو لی فلانا و فلانا و فلانا، کہ فلاں فلاں کو میرے پاس لاؤ، اور من لقیتا جس سے تو ملے انس انہیں بھی میری بارگاہ میں لاؤ، تو وہ لوگ کتنے تھے؟ تو حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی
عنہ سرکار نے فرمایا، اے شاگرد پوچھنے والے، فرمایا زہاء ثلاثہ مئاتے، فرمایا وہ 300 افراد تھے یا 300 سے زائد تھے، اندازہ لگائیں۔ اور ماں جب بھیج رہی ہے تو کیا کہہ رہی ہے؟ اے انس ان ھذا لک منا قلیل، یہ تھوڑا ہے، یہ صرف آپ کے لیے ہے کریم آقا۔ لیکن ادھر اندازہ لگائیں، میرے نبی نے 300 افرادوں کو بلا لیا اور ایک فالودے کا پیالہ ہے، لیکن کریم کی سخاوت کا اندازہ لگائیں۔ حضرت انس آخر میں کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا کہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، قال فرفعت، اے انس اسے اٹھا لے، یا انس ارفع، اس کو اٹھا لے۔ قال فرماتے ہیں فرفعت، میں نے اٹھایا۔ تو حضرت انس فرماتے ہیں جب میں نے اٹھایا تو میں نے بڑی عجیب بات دیکھی، فما ادری، پھر میرا ادراک نہ رہا، میں سمجھ نہ سکا، میرے علم نہ آیا کہ یہ بڑا کمال ہے۔ انس کون سا؟ فرماتے ہیں فما ادری، میں تو بڑا حیران رہا کہ ہینا ودا تو کانا اکثرا، اور جب میں نے رکھا اس وقت یہ پیالہ زیادہ تھا فلودا، ام ہینا، ام مانے یا، ہینا مانے جب، رفع تو میں نے رکھا تھا، یعنی جب میں نے اٹھایا اس وقت زیادہ تھا یا جب میں نے رکھا اس وقت زیادہ تھا۔ تو انس فرماتے ہیں میں اس بات کا فیصلہ نہ کر سکا۔ اندازہ لگائیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے کتنے کمالات، کتنے انعامات سے نوازا ہے۔ تھوڑا سا کھانا ہو، کریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا اور سرکار کی نظر رحمت ایسی ہوتی ہے کہ 300 افراد کھا لیتے ہیں، پھر بھی کھانا انس کہتے ہیں کہ زیادہ ہو گیا تھا۔ اندازہ لگائیں، یہ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت ہے، اور ہم مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت اور سرکار کی محبت کے اس طرح کے واقعات، اس طرح کی احادیثیں اپنی اولاد کو سنائیں، اور پھر اس کے بعد اپنی اولاد کو بتائیں کہ جو اللہ کا نبی، ہمارا نبی، امام الانبیاء، تاجدار کائنات اور ختم نبوت کا تاج پہننے والے اور شہنشاہ انبیاء اور ساری کائنات کے والی، ساری کائنات کے مالک مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی کیا شان اور کیا عظمت ہے، سبحان اللہ۔ اور یہ حدیث پاک کن کی کتب میں آپ کو مل سکتی ہے، ذرا وہ بھی سن لیجئے۔ صحیح بخاری کے اندر کتاب النکاح باب الہدیہ للعروس کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے، اور حدیث نمبر ہے 5163 نمبر حدیث پاک ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو بخاری کے اندر نقل فرمایا۔ اور یہی حدیث پاک امام مسلم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی صحیح مسلم کتاب النکاح باب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت زینب بنت جحش کے ساتھ نکاح فرمانے کا جہاں ذکر ہے، وہاں پر امام مسلم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اسی حدیث پاک کو نقل فرمایا، اور حدیث نمبر ہے 3493۔ اور صرف یہ دو کتب کے اندر حدیث نہیں ملے گی، بلکہ امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کتاب تفسیر القرآن باب سورۃ الاحزاب کے تحت، جہاں آپ نے سورۃ الاحزاب کا باب باندھا، وہیں پر آپ نے یہ حدیث پاک بھی نقل فرمائی، اور حدیث نمبر حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو کوٹ کیا اور انٹرنیشنل کوری کے مطابق جو نمبر ہے وہ ہے 3218 حدیث نمبر۔ اور اس کے بعد صرف امام ترمذی نے نقل نہیں فرمایا، بلکہ امام نسائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی سنن نسائی کے اندر بھی کتاب و نکاح باب ہدیہ لمن عروس جو باب ہے اس کے تحت یہ حدیث پاک نقل فرمائی۔ اور حدیث نمبر کیا ہے؟ حدیث نمبر 3387۔ تو یہ حدیث پاک اور جو الفاظ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کیے ہیں، یہ حضرت سیدنا امام ترمذی ابو عیسیٰ ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سرکار نے اپنی الجامع ترمذی کے اندر نقل فرمائے ہیں۔ تو مالک کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب العالمین ہم نے جو کچھ سنا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین، والسلام مع الاکرام۔